هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اس سے پہلے وراثت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ میت جب مال چھوڑ جاتا ہے وہ مال کس کی ملکیت میں ہوگا اور اس کی تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا. یہ پہلے ہم عرض کر چکے تھے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا مال اس کے اختیار میں نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس مال کا مالک ہوتا ہے. پھر اللہ نے اپنی ملکیت اور اپنے اختیار کے ساتھ اس مال کو میت کے ورثاء میں تقسیم کیا ہے، اور تقسیم کا طریقہ کار جو رب العالمین نے بتلایا ہے، دنیا میں کسی کے پاس ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اتنا انصاف کر سکے اور اتنی انتہائی دیانتداری کے ساتھ وہ ورثاء تک پہنچا سکے. اس لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون رکھا ہے، جو نظام رکھا ہے، نظام وراثت، فرائض کی تقسیم، حصوں کی تقسیم، یہ ایک انتہائی اہم ترین علم ہے. اور کچھ روایت میں اس کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے دنیا سے اٹھایا جانے والا علم وہ وراثت کا علم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں وراثت کے حوالے سے ماہر عالم کہیں خال خال ملے گا، ورنہ اکثریت اس علم سے غافل ہے، جبکہ یہ اہم ترین علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کی اہمیت کو جانتے تھے. جب مکہ کے والی، مکہ کا جو گورنر ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں
اور عمر رضی اللہ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے مکہ والوں پر اپنا نائب کس کو بنایا؟ تو اس نے کہا میں نے عبدالرحمن ابن ابزا کو اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عبدالرحمن ابن ابزا کون ہے؟ کوئی جانی پہچانی شخصیت تو نہیں، کون ہے یہ؟ کہنے لگے مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ تو فرمایا آپ نے مکہ کے سرداروں پر، قریش کے بڑے بڑے نامور لوگوں پر ایک آزاد کردہ غلام گورنر مقرر کیا اپنی جگہ، کوئی اور شخص نہیں ملا؟ اس گورنر کا جواب تھا، کہنے لگے انہ قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اس کے اندر خوبی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے، اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فرائض اور وراثت کے مسائل کو جانتا ہے۔ وراثت کے مسائل کو جاننے کی وجہ سے اور کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے ایک آزاد کردہ غلام وہ گورنر کے مقام پر نائب بن جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی ہے، سندن کمزور ہے، سنن ترمذی میں، سنن دارمی میں، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ علم حاصل کرو اور وراثت کا علم حاصل کرو، کیونکہ یہ تمہارا عادت دین ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ بہرحال صحیح احادیث سے اس کی جو اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو وہ بھی صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے، اسی لیے عبدالرحمن ابن ابزا کو مکہ کا گورنر بنایا گیا کہ یہ فرائض اور وراثت کے مسائل کو جانتا تھا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملات اور لین دین کے جاننے والے، ان کو اس چیز سے بالکل کوئی سروکار نہیں، جبکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے عزیز اور اقارب پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میت کے جو یتیم بچے ہیں، اس کی بچیاں ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کی بیوی ہے، یا اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو اس کا شوہر ہے، ان ورثاء کو اس کے وراثت میں سے جو جو حصہ اللہ نے رکھا ہے وہ دے دیا جائے۔ اور اس کی تقسیم اللہ نے کسی انسان کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے خود تقسیم کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے دیے ہیں اس کو ضرورتیں بھی معلوم ہیں، اس کو جس کا جو حق بنتا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں ان مسائل سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے، اور وراثت کی تقسیم میں جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تاخیر سے یا ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ فوری طور پر میت کے فوت ہونے کے بعد غم جب کچھ کم ہو جائے، اور 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے رکھے ہیں، سوگ منانے کے رکھے ہیں، صرف بیوی کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ اور وہ سوگ کیا ہے کہ وہ زینت اختیار نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، خوبصورتی کے جو سامان ہیں ان کا استعمال نہیں کرے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، بلا شدید ضرورت کے عدت میں رہے گی۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو عزیز اور اقارب ہیں ان کے لیے 3 دن کا ٹائم رکھا ہے، اس سے زیادہ سوگ منانا اور غم کا ماحول اپنے گھر میں بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا جب یہ غم گزر جائے اس کے بعد میت کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور میں پہلے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میت پر جو قرضے ہیں، میت پر جو کفارات باقی ہیں، میت کے ذمہ جو حقوق باقی ہیں، وہ ادا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے قرضوں کی ادائیگی کے بعد، میت کی کسی کے لیے وصیت تھی اس کی ادائیگی کے بعد، اور میت کے اوپر جو کفارات اور کوئی منت وغیرہ باقی ہو اس کی ادائیگی کے بعد، اب وراثت کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے، اور اس کی تقسیم اپنی طرف سے نہیں، کسی جرگہ سسٹم کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے ذریعے۔
کیونکہ وہ سب سے زیادہ عدل والا قانون ہے۔ تو وراثت کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو قواعد اور اصول بتلائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان سے اخذ کردہ کچھ بنیادی قواعد ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 جو وراثت کے ارکان ہے، علم میراث کے ارکان، وہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ ہے میت، مورث اس کو کہتے ہیں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہو، اور دوسرا ہے وارث جو حقدار بنتا ہو، اور تیسری چیز ہے موروث جو مال ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وراثت کی تقسیم کا نظام لاگو ہوگا۔ اس کے بعد اس کی شرطیں ہیں، تو ان شرطوں کے حوالے سے بھی 3 شرطیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ ہو تو وراثت نہیں کہلائے گی اور وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ نمبر 1 مورث یعنی صاحب مال کا یقینی طور پر فوت ہو جانا۔ صاحب مال کا فوت ہو جانا، یہ فوت ہو جانا حکماً یا حقیقتاً، دونوں صورتوں میں، لیکن یقینی ہو۔ حکماً کیا ہے؟ حقیقتاً تو واضح ہے، آدمی فوت ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا۔ حکماً یہ ہے کہ وہ اتنے عرصے سے غائب ہے کہ اس کے زندہ یا فوت شدہ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا اس وقت تک۔ اس کا زندہ رہنا عام عقل کے مطابق ناممکن ہو، یا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جس میں وہ گم ہو گیا ہے کہ جس حادثے سے زندہ بچنا ممکن نہ تھا، لیکن مرے ہوئے کبھی کوئی پتہ نہیں چلا، یا کسی ایسے علاقے میں وہ گم ہو گیا ہے جس علاقے سے اس کا بچ کر نکل آنا یہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ حکماً موت ہے، اس کو موت سمجھا جائے گا اور اس آدمی کو میت شمار کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو، میت کا، آدمی کا، صاحب مال کا فوت ہو جانا۔ اگر وہ زندہ ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کرنا بطور میراث یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مال اسی کا ہے، اس کا حقدار وہ خود ہے، اس میں کوئی اور اس کی اجازت کے بغیر اور رضا کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر وارث کا زندہ ہونا، میت کے مرنے کے بعد وارث کا زندہ ہونا یہ وراثت کے شرائط میں سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پہلے فوت ہو چکا ہے اور ابھی اس کا والد فوت ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں اس کے بیٹوں میں سے یہ بھی تھا، اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، لہذا اس کے والد کے وراثت میں سے اس کو حصہ ملنا چاہیے۔ نہیں، وہ اس اپنے والد کے وفات سے پہلے فوت ہو چکا ہے، وہ زندہ نہیں ہے اس کے وفات کے بعد۔ تو جب یہ اپنے والد کے وفات کے بعد زندہ نہیں ہے تو یہ اپنے والد کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ ذرا علمی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ آدمی فوت ہو گیا، کہتی جی والد فوت ہو گئے ہیں، اس کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے تھے اور 3 بیٹے زندہ ہیں، لیکن وہ جو پہلے فوت ہو گئے تھے اس کی بیوہ ہے اور اس کی اولاد ہے، لہذا ان بچوں کو اور بیوہ کو، ان بچوں کو اپنے دادا کی وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ان کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ میت کی اپنی اولاد موجود ہے، اور اس میں اصول یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہے پہلے حق اس کا ہے، اس سے آگے معاملہ تب منتقل ہوگا جب یہ نہ ہو۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ جو وراثت لینے والا ہے یہ میت کے وفات کے بعد زندہ رہا ہو، بے شک چند لمحات کے لیے کیوں نہ ہو، چند لمحات کے لیے بھی اگر زندہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر باپ بیٹا دونوں کسی حادثے میں ایسے زخمی ہو گئے کہ باپ فوراً انتقال کر گیا، اب بیٹا جو ہے وہ
2 منٹ بعد, 3 منٹ بعد, 10 منٹ بعد, گھنٹے بعد فوت ہو گیا. اب یہ بیٹا اپنے باپ کی وراثت میں سے حصے کا حقدار ہے. لیکن اگر بیٹے کی وفات پہلے ہو گئی اور باپ کی وفات بعد میں ہو گئی, اب بیٹے کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو باپ کا حصہ تو ہوگا, لیکن باپ کی وراثت جو تقسیم ہوگی اس میں بیٹا کا حصہ نہیں ہوگا. دونوں فوت ہو گئے, لیکن آگے پیچھے جو بعد میں فوت ہوا وہ وارث ہوگا پہلے فوت ہونے والے کا, لیکن جو پہلے فوت ہوا ہے وہ بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت میں حقدار نہیں ہے. اچھا, آپ کہیں گے کہ جو فوت ہو گئے دونوں, تو اس کو وراثت کا حصہ کیسے ملے گا؟ وہ تو فوت ہو گیا, کیا کرے گا وراثت کے حصے کو لے کے؟ وہ وراثت کا حصہ کوئی کام نہیں لا سکتا, وہ تو فوت ہو گیا, لیکن وہ اس کے وراثت میں, اس کی ملکیت میں شامل ہوگا, اس کا جو حصہ بنتا ہے, اور وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو یہ دوسری شرط ہے, ایک تو مال والے کا فوت ہو جانا, اور دوسرے نمبر پر جو وراثت لینے والا ہے اس کا زندہ ہونا, اور تیسرے نمبر پر جو وراثت کا سبب ہے, وراثت کی جو وجہ ہے اس کا معلوم ہونا, وراثت کے سبب کا معلوم ہونا. وراثت کے اسباب جو ہیں 3 ہے, بلکہ 4 ہیں. ایک وراثت بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں. ایک ہے خونی رشتہ اور ایک ہے ازدواجی رشتہ, مصاہرت کا رشتہ. باپ فوت ہو گیا, اولاد اس کے خونی رشتے کی اولاد ہے, اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی اس کے خونی رشتے کے ہیں, والدین یہ خونی رشتہ ہے, اور میاں بیوی کا آپس میں جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ازدواجی رشتہ ہے. پھر اس میں الگ الگ قسمیں ہیں, اصول ہے, فروع ہے, حواشی ہے, اور سببی رشتہ ہے. اصول یہ ہے کہ ماں باپ, فروع ہیں اولاد یا پوتے اگر اولاد نہ ہو تو, اور حواشی جو ہیں وہ بہن بھائی, اور سببی رشتہ ازدواجی رشتہ. تو یہ 4 رشتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ان کی 2 قسمیں ہیں, اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے بندہ کسی کے وراثت کا حقدار بنتا ہے. اس کے علاوہ وراثت کے حوالے سے جو باقی چیزیں ہیں وہ اسباب الارث بھی ان کو کہا جاتا ہے, نکاح ہے, اسی طرح سبب ہے, نسب ہے, اور ولا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. ہمارے ہاں 2 چیزیں تو موجود ہیں اس وقت, تیسری چیز ناپید ہے, نکاح. نکاح کا رشتہ جب تک جڑا ہوا ہے تو جو بھی فوت ہو جائے دوسرا اس کی وراثت کا حقدار ہے. مثال کے طور پر شوہر فوت ہو گیا, بیوی سے وہ ناراض تھا, بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا, دور تھا, لیکن جب تک یہ اس کے نکاح سے نکلی نہیں ہے اس کو اس کے وراثت میں حصہ ملے گا, اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. اور اسی طرح شوہر اگر زندہ ہے اور بیوی فوت ہو گئی تو بیوی کے وراثت میں سے شوہر کو حصہ ملے گا جب تک نکاح کا عقد برقرار ہے. ہاں اگر طلاق ہو جائے اور طلاق رجعی ہو, یعنی ایک طلاق ہو گئی ہے یا 2 ہو گئی ہے, تیسری طلاق نہیں ہوئی اور رجوع کی گنجائش ہے, عدت باقی ہے, اس دوران بھی اگر کوئی فوت ہوگا تو دوسرے کو وراثت کا حصہ ملے گا. عدت گزر گئی تو پھر وراثت کا حصہ نہیں رہا کیونکہ نکاح ختم ہو گیا. تو جو رشتہ ازدواج ہے جب تک یہ برقرار ہے وراثت کا حصہ ہوگا. اور دوسرے نمبر پر نسب, نسب جس کے ساتھ ملتی ہے اس کو حصہ ملے گا. مثال ایک آدمی ہے فوت ہو گیا, اس کی 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی سے اس کے بچے ہیں, دوسری بیوی سے بھی اس کے بچے ہیں. اب اس کے وراثت میں سے دونوں بیویوں کے اولاد میں حصہ ملے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے زندگی میں کہا تھا کہ میری دوسری بیوی جو ہے اس کے اولاد وراثت نہیں لے گی, یا بیوی کے ساتھ میں نے شرط پر نکاح کیا تھا کہ آپ کو میری وراثت میں سے یا آپ کے اولاد کو میری وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. یہ شرائط اگر طے کیے بھی ہیں تو یہ غلط ہے. اور کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی شرط جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو, اللہ کی شریعت میں نہ ہو, وہ باطل ہے. وہ ان کانت مئۃ شروط, 100 شرطیں کیوں نہ ہو, ایسی شرط کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن دوسری صورت, ایک آدمی کے نکاح میں 2 بیویاں ہیں
دونوں میں سے کوئی ایک بیوی فوت ہوئی، اب اس کی وراثت میں سے شوہر کا بھی حصہ ہے اور ان اولاد کا بھی حصہ ہے جو اس بیوی کی اپنے اولاد ہے، لیکن اس آدمی کی دوسری بیوی یعنی اس عورت کی جو سوکن کی اولاد ہے ان کا حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نسب نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح ایک عورت نے کہیں شادی کر لی تھی، وہاں سے وہ بیوہ ہو گئی اور اس شوہر سے اس کی اولاد ہے، اب بیوہ ہونے کے بعد عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا، دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اب یہ عورت فوت ہو گئی اور اس دوسرے آدمی سے اس کی اولاد ہے، تو یہ عورت جب فوت ہوئی ہے اس کی وراثت صرف دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والے اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ پہلے شوہر سے پیدا ہونے والے اولاد کا بھی حق ہے۔ جس طرح دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والے اولاد کا اس کی وراثت میں حق ہے، اس عورت کی وراثت میں، اسی طرح وہ پہلے والے شوہر سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے ان کا بھی حق ہے، یعنی یہ نسب ہے۔ اور تیسری چیز ولا ہے، ولا ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ایک غلام کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو آپ خرید کر آزاد کر دیتے، آزاد کرنے کے بعد اب اگر وہ فوت ہوگا تو اس کی جو بھی جائیداد ہے، وراثت ہے، جو ملکیت ہے وہ اس کے اپنے ورثاء کا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، وہ آپ لیں گے، اس کو کہتے ہیں ولا کا حصہ، ولا کی وراثت۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہمیں جاننی چاہیے جو موانع الارث ہے۔ موانع الارث، وراثت میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے وراثت کے لیے جو موانع ہے، تو ان میں سے سب سے پہلے ارتداد، اختلاف الملل، دین کا الگ ہو جانا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، مسلمان تھا، اس کے بیٹوں میں سے العیاذ باللہ کوئی بیٹا کافر ہو یا مرتد ہو چکا ہو، تو وہ جو مرتد ہے یا کافر ہے وہ اس اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ باقی بیٹوں کو، باقی اولاد کو، باقی ورثاء کو حصے ملیں گے لیکن اس غیر مسلم کو نہیں ملیں گے حصے۔ اسی طرح کوئی شخص غیر مسلم ہے، فوت ہو گیا، تو اس کے مسلمان ورثاء کو اس کی وراثت کا حصہ نہیں مل سکتا، مسلمان ورثاء کو اس کی وراثت کا حصہ نہیں مل سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر جو موانع الارث میں سے ہے وہ قتل ہے۔ قتل، اگر کسی رشتہ دار نے جو ایسا رشتہ رکھتا ہو جو وارث بنتا ہو، اس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کی وراثت میں سے اس کا حصہ بنتا تھا، لیکن قتل کی وجہ سے اس کو وراثت کے حصے سے محروم کیا جائے گا۔ اور یہ اسلام کا بڑا عادلانہ نظام ہے کہ کوئی کسی کو وراثت کے لالچ میں قتل نہ کر دے۔ قتل کر لیا، اب لالچ اس کو ہے یا نہیں ہے، یہ وارث نہیں بن سکتا۔ مثلا بیٹا اگر اتنا ناخلف ہو کہ اپنے والد کو وراثت کے لیے قتل کر دے کہ میں اس کو اس لیے قتل کرتا ہوں کہ وراثت میں مجھے حصہ ملے، اب اس نے اس نیت سے قتل کیا ہو یا کسی اور نیت سے، اس بیٹے کو باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بڑا عادلانہ نظام ہے۔ اس کے لیے قاعدہ بنایا گیا شریعت کا، وہ کیا ہے؟ من تعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو کسی چیز کو اپنے وقت سے اور موقع سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب وراثت تو اس کو ملنی تھی، جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اور مقرر وقت پر فوت ہو جاتا، اس کا کوئی کردار نہ ہوتا، لیکن اس نے جلدی کرنے کی کوشش کی کہ اس کو جلدی ٹھکانے لگا دو تاکہ وراثت میں مجھے جلدی کچھ مل جائے، پتہ نہیں بعد میں ملے گا نہیں ملے گا، اس نے اس کو قتل کیا، اب اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کسی آدمی نے اپنے بھتیجے کو قتل کیا اس لیے کہ یہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو پھر باپ کی وراثت مجھ سے مانگے گا، اب وہ باپ کی وراثت جو ہے اس بچے کو قتل کرنے پر جو اس کو حصہ ملنا تھا وہ اس بچے کا حصہ ہے، لیکن اس بچے کا جو مال ہے یہ چچا اس کا وارث نہیں بن سکتا، اگرچہ اس کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ والدین ہیں، ظاہر بات ہے عصبہ میں سے چچا بنتا تھا، لیکن یہ چچا وارث نہیں ہوگا، باقی اس کے چچے ہوں گے، اس کے جو باقی بھائی ہوں گے، لیکن جو قاتل ہے یہ وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ دوسرے نمبر پر موانع الارث میں سے ہے کہ وراثت میں جو رکاوٹ بننے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک اختلاف الدین، دین کا الگ ہو جانا، اور دوسرے نمبر پر قتل، تیسرے نمبر پر رق کہتے ہیں غلامی، اور یہ بھی آج کل نہیں ہے، کوئی آدمی کسی کا غلام بن گیا، جنگ میں پکڑا گیا
وہ غلام ہے. اب جب وہ غلام ہے تو اس کا اپنا مال، اپنی جان کا وہ مالک نہیں ہے، تو اس کے اپنے مال کی ملکیت بھی اس کے پاس نہیں ہے. لہذا اپنے وارث کا مال لے کے، موروث کا، اپنے فوت شدہ کسی عزیز کا مال لے کے وہ کسی اور کے حوالے کرے گا، تو اس لیے وہ حقدار نہیں ہے. اسی طرح وہ جو غلام ہے فوت ہو جائے تو اس کے اپنے بھائی یا اپنے جو رشتہ دار ہیں جو آزاد ہیں یہ اس کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ کسی اور کی ملکیت میں ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. وراثت کے حوالے سے یہ بنیادی باتیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں، تو ان حصوں کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے. اگرچہ یہ خطبہ جمعہ کی نشست بڑی مختصر ہوتی ہے، اس میں اور ہونی بھی مختصر چاہیے، اس میں اتنی تفصیل سے یہ باتیں نہیں کی جا سکتی. لیکن اللہ رب العالمین نے جو اہم بات بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو اس کے والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. جاہلیت کے زمانے میں رسم تھا کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ عورت وہ تو جنگ کے قابل نہیں ہے، لڑنے کے کام نہیں آتی، بہادری نہیں دکھا سکتی، اس کو کیا حصہ ملنا ہے. کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں دیتے تھے. اسلام نے ان کا باقاعدہ اعلان کیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورت کا بھی حصہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے عورتوں کے حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، صرف بیٹے اور بیٹیاں. اگر بیوہ ہے تو بیوہ کا حصہ اللہ نے معلوم بتایا ہے. میت کی اولاد ہو تو کتنا ہے، اولاد نہ ہو تو کتنا ہے. اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ، 1/8، ٹوٹل مال کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ میت کی بیوہ کا، اور باقی جو حصے ہیں وہ میت کی اولاد کے درمیان تقسیم ہوں گے. کیسے تقسیم ہوں گے؟ جتنی اولاد ہیں لڑکے اور لڑکیاں ان کی تعداد دیکھی جائے گی. لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو پورا حصہ، مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کو ملے گا. یہاں لڑکوں کا حصہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکی کے حصے کا حوالہ دیا. اس میں بھی اس بات کی طرف تاکید ہے کہ لڑکیوں کا حصہ پہلے معلوم ہونا چاہیے. لڑکیوں کا حصہ، یہاں سوال آ سکتا ہے کہ لڑکیوں کا حصہ کم کیوں ہے؟ لڑکیوں کا حصہ کم کیوں ہے؟ یہ بھی تو ظلم ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں. حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ اعتراض غلط ہے. اس لیے کہ لڑکی کے ذمے اتنے زیادہ بوجھ نہیں ہے اخراجات برداشت کرنے کے. اگر وہ کسی کی بہن ہے تو اس کا بھائی اس کے خرچے کی ذمہ دار ہے، کسی کی بیٹی ہے تو باپ اس کے خرچے کی ذمہ دار ہے، اور اگر وہ عقد نکاح میں چلی جاتی ہے، کسی کی بیوی بن جاتی ہے، تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات پورے کریں. لیکن جو مرد ہے اس کا کفیل کوئی اور نہیں، وہ خود اپنا کفیل ہے. وہ خود اپنے اخراجات کا اور اپنے ماتحت، اگر اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہے. اس لیے اس کا حصہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے. اسی طرح میاں بیوی ہے، باپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. شوہر فوت ہو گیا، بیوی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ہونے کی صورت میں 8واں حصہ رکھا ہے. اب کوئی لوگ یہ نہ کہے کہ 8واں حصہ تو بہت کم ہے، اولاد کو زیادہ مل رہا ہے. وہ ماں ہے، ان کی اولاد اگر موجود ہے تو اس کو پھر فکر کیا ہے؟ اس کے خرچے چلانے کے لیے اس کے بیٹے ہیں نا، بیٹوں کو اللہ نے حصہ دیا ہے، اپنی کمائی بھی ان کی ہوگی تو وہ ماں کی کفالت کریں گے. اور باپ کو اللہ نے حصہ زیادہ دیا ہے. بیوی فوت ہو گئی، شوہر رہ گیا، اب اولاد بھی ہے بیوی کی، تو اولاد کو جو حصہ ملنا ہے اس سے پہلے اس عورت کے شوہر کو 1/4، 1/4، 4 میں تقسیم کر کے 1 حصہ شوہر کو دیا جائے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مال دیا جائے گا. باقی عورت کے جو عصبہ ہے ان میں تقسیم ہوگا. عصبہ اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اور اگر بھائی بہنیں نہیں ہیں تو پھر اس کے چچے وغیرہ، چچے نہیں تو چچا کے اولاد، اس طریقے سے. اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ میں سے ماں باپ رہ گئے ہو، ماں باپ، تو وہاں پر اللہ نے ماں باپ کا حصہ برابر رکھا ہے، 6واں حصہ. اب ان کا حصہ برابر کیوں ہے؟ وہ بھی مرد عورت ہے، ان میں بھی فرق ہونا چاہیے. نہیں، اس لیے کہ بوڑھے ہونے کے بعد
اب ان کے اخراجات چلانے والا چاہے وہ مرد کیوں نہ ہو، وہ والد کیوں نہ ہو، والد کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھٹا حصہ دیا ہے اور والدہ کو بھی اللہ نے چھٹا حصہ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ والد ہو یا والدہ، بڑھاپے میں وہ اپنی کفالت خود کریں گے یا ان کی کفالت کرنے والی اولاد ہوگی۔ اب اگر والد بھی ہے تو والد کی حیثیت وہی ہے جو والدہ کی حیثیت ہے، کیونکہ والدہ جس طرح اپنے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اسی طرح والد بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہی معاملہ اگر والد نہ ہو تو پھر دادا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کم ہو یا زیادہ کسی کا حصہ ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ نصیب مفروضہ، یہ مقرر کردہ حصہ ہے، اللہ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خوف بھی دلایا ہے، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہوں، ان اولاد کے بارے میں ان کو خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ میری اولاد کو وراثت سے محروم نہ کیا جائے۔ تو جس طرح یہ اپنے اولاد کے بارے میں ڈرتے ہیں، اسی طرح دوسروں کے اولاد کا بھی یہ خیال رکھے، ان یتیموں کا بھی خیال رکھے جب اپنے اولاد یتیموں کا ان کو خیال رہتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ یا اولاد کون تمہیں نفع دینے میں زیادہ قریب ہیں تم نہیں جانتے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو تقسیم کی ہے تو فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ اس کی جو تقسیم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اس کی جو تقسیم ہے اس کے علم پر مبنی ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے تقسیم کردہ طریقے کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی میت کے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے یہ مسائل سیکھیں اور علماء سے رجوع کریں۔ وراثت کی تقسیم میں تاخیر سے کام نہ لے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، کسی کا حق ہڑپ کرنے سے کام نہ لے۔ بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، بھتیجے ہیں یا جو بھی یتیم ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، ان کی کمزوری کو دیکھ کر جس طرح جاہلیت والے ان کو حصہ نہیں دیتے تھے، اسلام نے ان کمزوروں کا ہمیں خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو جاہلیت کے زمانے میں دوسرے لوگوں کو وراثت میں ڈال دیا گیا تھا، شامل کر دیا گیا تھا، اللہ نے ان کو باہر کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ جاہلیت کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی حلیف بن جاتا، زندگی میں معاہدہ کرتا کہ میں آپ کا بھائی، آپ میرے بھائی، بھائی نہیں ہوتے تھے، بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے۔ آپ کو مشکلات کا سامنا ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے مشکلات کا سامنا ہو تو آپ میرے سامنے ہو، میرے ساتھ ہو۔ جنگوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اس کو کہتے تھے ولا دوستی۔ اس دوستی کی بنیاد پر آدمی فوت ہو جاتا، اس کے وراثت میں سے اس کے دوست کو حصہ ملتا تھا، کیونکہ یہ جنگوں میں ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا، فرمایا کہ ہم نے ہر کسی کے لیے وارث بنائے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، لہذا نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ ان جو منہ بولے بھائی ہیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو اسلام نے بڑا عادل کا نظام ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اسلام سے بڑے دور ہیں۔ ہم اپنے خواہش کی وجہ سے، اپنے مفادات کے چکر میں، اپنے دنیا کے لالچ کی وجہ سے اسلام کے نظام کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پنچایت کے ذریعے اور دیگر جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں جو ظلم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے نظام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک میں اسلام کا نظام، قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق ہمارے حکمرانوں کو عطا فرمائے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ اس ملک کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن اور ایمان کا گہوارہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خطبہ جمعہ کے دوران جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان کو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے، اور 2 رکعت بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اختصار کے ساتھ پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ خطبہ ایک ایمانی تربیت ہوتا ہے، اس میں انسان کو
پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور غور سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس دوران کوئی اور گفتگو یا کوئی اور مشغولیت جو ہے وہ ترک کرنی چاہیے اور پیچھے بیٹھنے کے بجائے آگے دیکھنا چاہیے. اگر جگہ آگے موجود ہے تو اس جگہ کو پر کیا جائے. یہاں پر ایک بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بعد میں آنے والے ہیں وہ گردنوں کو پلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں، اس سے بھی حدیث میں منع آیا ہے. لہذا جو پہلے آنے والے ہیں وہ آگے جو جگہ ہے اس کو پر کریں گے تو پیچھے سے آنے والوں کو گردنیں پلانگتے ہوئے آگے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں، اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.